بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ ملک بھر میں یوم قائد کی مناسبت سے سیمینارز، کانفرنسز اور تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ تقریبات میں بانی پاکستان کو ان کی گراں قدر خدمات اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد اور خود مختار وطن پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کی گئی جدوجہد پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ صہیونی فوج کے 2 اسپتالوں اور طبی مرکز پر حملے، صبح جاری وحشیانہ کارروائیوں میں 31 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ دیر البلح میں امدادی قافلے کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ قافلے کی حفاظت پر مامور 4 محافظ شہید، 3 زخمی۔ کمال عدوان اسپتال پر ڈرون سے حملے میں 20 مریض زخمی۔ العودہ اسپتال پر حملے میں بھی جانی نقصان۔ اسلامی جہاد گروپ کا بیت حنون میں صہیونی فوجیوں کی گروپ پر بھرپور وار، کئی فوجی ہلاک اور زخمی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج نے خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ جب تک کہ اس کا دوبارہ سر نہیں کچلا جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ہمارے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام، 24 کروڑ پاکستانیوں کے دل کی آواز، بیرونی پابندی اور تنقید مسترد۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمارا میزائل پروگرام دفاعی ضروریات کے مطابق ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف وانا گئے اور فورسز کو حوصلہ دیا، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، پاکستان سرخرو ہوگا۔ پاکستان نے فوجی عدالتوں سے سزائیں، امریکہ اور برطانیہ کو تشویش لاحق۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور مناسب عمل کی ضمانتوں کا فقدان ہے۔ پاکستانی حکام سے منصفانہ ٹرائل اور شہریوں کے قانونی حق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہو۔ برطانیہ نے موقف اپنایا کہ وہ پاکستان کے قانونی عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، تاہم فیصلے میں شفافیت اور منصفانہ ٹرائل کا فقدان ہے۔ بیرونی مداخلت قبول نہیں، پاکستان کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی، کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے، اس معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر پابندی ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ اقدامات پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ نئی قانون سازی غیر آئینی، غیر قانونی اور ناقابل عمل۔ ترمیم سے بنیادی حقوق اور اختیارات کی تقسیم متاثر، عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی، غیر قانونی قرار دی جائے۔ ترمیم پاس کروانے کے لیے جبری اقدامات اور غیر قانونی طریقوں کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ درخواست گزار کی عدالت سے استدعا۔ نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے نا ان کو کیا پتہ جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ، ان کو کہ ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے۔
بلاول بھٹو نے ڈیجیٹل بل آف رائٹس بنانے کا اشارہ دے دیا۔ سکھر میں آئی بی اے کانوکیشن سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آج کی نسل کو ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگ آج تک پرانے موبائل پر ٹیکسٹ کر رہے ہیں۔ بزرگوں کو کیا معلوم واٹس ایپ، انسٹاگرام، او ٹی ٹی یا گیمنگ کا اسلام آباد کے بابوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ تو انہوں نے رسمی ابتدائی طور پہ اپنی ڈیمانڈز کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ میں بالکل اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ماحول کو خراب کرے۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا شروع ہونا بڑی پیش رفت۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا کہ انہوں نے اپنے مطالبات کا خاکہ پیش کیا ہے، ہم دیکھیں گے کیا چیزیں ممکن ہیں اور کیا نہیں۔ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ نہیں، انٹرنیشنل ہم نے ڈسکس نہیں کیا، البتہ خان صاحب کی ہدایات یہی ہے۔ پانی پی ٹی آئی بھی مذاکرات کے حق میں ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ مطالبات کی منظوری کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی سے کوئی بین الاقوامی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا۔ بھارت کے ارمان سازشوں میں بہہ گئے، پاکستان کے موقف کی بڑی فتح۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق افتتاحی میچ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز کراچی، لاہور، راولپنڈی میں ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی نے ایونٹ کے پاکستان میں انعقاد کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں مودی سرکار کی من مانی، عالمی سطح پر بھارت کی پھر بدنامی، برطانوی اخبار کی آئی سی سی پر بھی شدید تنقید۔ ٹیلی گراف کے مطابق ایونٹ میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیلوں کی سالمیت کو قربان کیا گیا۔ آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں انڈیا کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ بھارت کا پاکستان کو فائنل کروانے سے روکنا مکمل طور پر شرمناک۔ بھارت کو دی گئی رعایت نامناسب کے ساتھ اس کے ٹرافی جیتنے کے امکانات بڑھا رہی ہے۔ پاراچنار میں صورتحال بدستور کشیدہ، کرم میں قحط سالی کی صورتحال، نہ اشیاء خورنوش نہ ادویات، شہری بھوک و افلاس سے سسکنے لگے۔ ادویات کی عدم فراہمی نے مریضوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ مرکزی سڑک 76ویں روز بھی بند، نوجوانوں کا بندش کے خلاف دھرنا جاری۔ پاراچنار کی صورتحال کے خلاف ایم ڈبلیو ایم کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں احتجاجی دھرنے، مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا پاراچنار کے مظلومین سے اظہار یکجہتی، پاراچنار کے مومنین کا دھرنا ختم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ نمائش چورنگی پر دھرنے کے شرکاء کا وزیر اعلیٰ کے پی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ صہیونی فوج کے 2 اسپتالوں اور طبی مرکز پر حملے، صبح جاری وحشیانہ کارروائیوں میں 31 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ دیر البلح میں امدادی قافلے کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ قافلے کی حفاظت پر مامور 4 محافظ شہید، 3 زخمی۔ کمال عدوان اسپتال پر ڈرون سے حملے میں 20 مریض زخمی۔ العودہ اسپتال پر حملے میں بھی جانی نقصان۔ اسلامی جہاد گروپ کا بیت حنون میں صہیونی فوجیوں کے گروپ پر بھرپور وار، کئی فوجی ہلاک اور زخمی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج نے خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے۔